لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں کافی لوگوں میں قصے کہانیاں یا جو بھی ہیں وہ ہیں کہ آیا وہ کس حیثیت میں آسمان پر اٹھائے گئے تھے اور کیا ان کا دوبارہ دور بھی آئے گا، اور اس سلسلے میں ذرا وضاحت کر دیں۔ عام طور پر جو بات لوگ مانتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی زمانہ ہوگا جس میں امام مہدی کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور پھر جب وہ آئیں گے تو جزیہ ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ عمومی عقیدہ یہی ہے۔ اس سے متعلق چند باتیں آپ جان لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے زندہ اٹھائے جانے کی کوئی صراحت قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اس سے اباح کرتے ہیں، وہی الفاظ ہیں کہ جو کسی بھی شخص کی وفات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے پوری بات بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انی متوفی کا ورافع کا الیہ، کہ میں تجھے وفات دوں گا پھر اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا۔ اب ظاہر ہے کہ وفات کے بعد اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا کہ الفاظ ان کے جسمی کے لیے ہو سکتے ہیں، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہود نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان کی توہین کریں گے۔ تو بظاہر جو کچھ بائبل سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جب یہودا اسکریوطی نے ان کی نشاندہی کی کہ وہ کوہ زیتون میں کہاں بیٹھے ہوئے اس وقت، اور ان کو پکڑنے کے لیے ہجوم ان پر حملہ آور ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یہ سزا دی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو تو فرشتے لے گئے، لیکن اس کی شبیہ بالکل سیدنا مسیح علیہ السلام کی سی ہو گئی۔ اسی کو قرآن بیان کرتا ہے کہ ولیکن شبہ لہم، ان کو تو یہی خیال ہوا کہ انہوں نے مسیح کو معاذ اللہ پھانسی پر چڑھا دیا ہے، لیکن قرآن مجید نے اعلان کیا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ صلیب کیا۔ تو اس وجہ سے جب قرآن نے متوفیقہ کے بعد یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عام قانون کے مطابق کسی اور کو تو انہیں ہاتھ نہیں لگانے دیا گیا، لیکن اللہ کے فرشتوں نے ان کو وفات دی اور اس کے بعد ان کو اٹھا لے گئے۔ اب فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی اس بات کو ایسے نہیں مانتا، تو تب بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو بات وہ مان رہا ہے کہ زندہ اٹھا لیے گئے، اس کے لیے بھی کوئی صراحت قرآن مجید میں موجود نہیں، خالی ہے قرآن اس سے بالکل۔ اچھا، بالکل یہی معاملہ حدیث کا، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے جس میں اس طرح کی کوئی صراحت کی گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہو۔ حدیث کے پورے ذخیرے کو آپ دیکھ ڈالیے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ رہ گیا ان کا دوبارہ آنا، تو دوبارہ آنے کے بارے میں بھی قرآن مجید کو یہ معلوم ہے کہ بالکل خالی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت تک کا نام لے کر ان کے بارے میں اپنا پورا پروگرام بتا رہے ہیں۔ ان کی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے۔ وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کہ جن کو خدا نے عظیم الشان معجزات دیے، بن باپ کے پیدا کیا، بنی اسرائیل کے لیے وہ خدا کی آخری حجت بن گئے، اور ان کے بعد بنی اسرائیل کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں نا، آج کل کے جو جدید، میں آؤں گا نہیں جدید پروفیسروں کی پھر ایسی کی تیسی کرنا شروع کر دیتا ہوں میں، یہ لوگ ان الفاظ سے نا بہت گھماتے ہیں، الفاظ کے بکھیڑوں میں ڈال کے نا بہت گھماتے ہیں، ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے، اس پہ انہوں نے ایک قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو وفات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مر جانا، کہتے ہیں نا وہ فلاں کی وفات ہو گئی، متوفا، تو یہ لفظ دھوکہ ہے۔ قرآن میں موت کے لیے جو صریح لفظ استعمال ہوا ہے وہ موت استعمال ہوا ہے، یمیتکم، تمہیں موت دے گا، امیتکا، تجھے موت دینے والا ہوں، انکا میتن وانہم میتون، اے نبی آپ پر بھی موت آئے گی اور ان لوگوں پر بھی موت آئے گی، ثم یمیتکم، اللہ تمہیں موت دیتا ہے، ثم یحییکم، اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے۔ توفا کا اصل مطلب موت دینا ہے ہی نہیں، یہیں سے کہاں گڑبڑ شروع کر دی، ڈنڈی مارنا شروع کر دی پروفیسر صاحب نے لمس یونیورسٹی کے۔ انی متوفی کا، میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ اب وفات کا مطلب سمجھیں عربی میں کیا ہے۔ اردو میں آپ نے یہ لفظ سنا ہے وفا، ہے بھائی؟ وفا کسے کہتے ہیں؟ چکانا،
پورا پورا بدلہ چکانا. توفا وصول کرنا. توفا کسے کہتے ہیں؟ کسی کو وصول کر لینا. ایک ہوتا ہے جیسے کروما، اس کا مطلب ہے عزت دار ہونا. اکرما عزت دینا. تو عربی میں نا الفاظ کی چینجنگ سے اس طرح سے معنی میں چینجنگ پیدا ہوتی ہے. تو وفا یا اوفا اس کا مطلب چکانا، بدلہ چکانا، یا کسی کو دے دینا اس کا حق. اور توفا وصول کر لینا. اب چونکہ میت میں بھی بندہ وصول ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی قرآن نے مجازن توفا سے تعبیر کیا. اور بعض دفعہ آپ کسی کی باڈی کو اپنی طرف لے آئیں، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وصول. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ ہرگز نہیں کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دینے والا ہوں. اللہ نے کہا اے عیسیٰ متوفی کا، میں تجھے اپنی طرف وصول کرنے والا ہوں، لینے والا ہوں اپنی طرف. اب اس میں دونوں احتمال ہیں کہ یہ لینا کسی کو موت دے کے بھی ہو سکتا ہے اور یہ لینا کسی کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے. دوسری آیت سے قرآن سے پتہ چلتا ہے اور احادیث سے کہ یہ موت والا لینا مراد نہیں تھا، یہ باڈی سمیت وصول کرنا ہے. لفظ کے دو مطلب ہیں، دونوں مطلب اس کے نکلتے ہیں، باڈی سمیت لے لینا بھی اور صرف کسی کی روح کو قبض کر لینا بھی. اور یہ دونوں مطلب قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، فرمایا اللہ موت کے وقت بھی تمہارے نفس کو وصول کر لیتا ہے. اب بات سمجھنا اچھی طریقے سے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ موت کے وقت تمہارے نفس کو وصول کر لیتا ہے. یتوفا کا لفظ استعمال کیا. اگر یتوفا کا مطلب موت ہوتا تو پھر اللہ موت کے وقت کا لفظ ذکر تھوڑی کرتے. کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں؟ دیکھو میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں، میں بس یہ موضوع زیادہ نہیں لمبا لے کے چلوں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ کسی نفس کو وصول کر لیتا ہے اس کی موت کے وقت. اگر وصول کرنے کا مطلب موت ہی ہوتا تو یہ موت کے لفظ کا 2 دفعہ تکرار نہیں ہو گیا؟ پھر تو یہ موت کے لفظ کا پھر 2 دفعہ ایک ہی جملے میں تکرار ہو گیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو الپتہ چلا یتوفا کا مطلب الگ ہے، موت کا مطلب الگ ہے. اللہ بتا رہے ہیں موت کے وقت ہم تمہارے نفس کو وصول کر لیتے ہیں. نفس سے مراد ہے روح، یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ بندے کو وصول کر لیتے ہیں. پتہ چلا موت ایک الگ چیز ہے، وصولی ایک الگ چیز ہے. وہ الگ بات ہے کبھی وصولی سے صرف روح لے لی تو موت مراد ہوتی ہے، پورا بندہ وصول کر لیا تو موت مراد نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید میں صاف لفظوں میں اللہ نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا، سولی پر نہیں لٹکایا. ولیکن شبہ لہم، معاملہ مشتبہ ہو گیا ان کے اوپر. بل رفعہ اللہ الیہ، اے اللہ پھر ہوا کیا ہے جب نہ قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا؟ اللہ کہہ رہے ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اس سے زیادہ بھی کوئی واضح آیت ہو سکتی ہے حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ جانے کے؟ اور غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا، لفظی ترجمہ بھی نہیں پتا بیچارے کو. وہ کہتے ہیں رفع جو ہے نا، رفع اس کا مطلب ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ نے اونچا مقام دے دیا. تو اللہ نے اونچا مقام دینا ہوتا تو اللہ پہلے قتل کی نفی کر رہے ہیں، پھر اللہ یہ بھی نفی کر رہے ہیں کہ سولی پہ بھی نہیں لٹکایا، پھر کہہ رہے ہیں کہ سوال پیدا تھا ہوا کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہوا ہے؟ اٹھا لیا میں نے اپنی طرف. موت دے کے اٹھایا ہوتا تو قتل کی نفی، سولی کی نفی نہ ہوتی. دوسری بات یہ کہ یہ جو استدلال کیا جاتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں تجھے وصول کر لوں گا، میں تجھے وصول کر لوں گا. اس آیت کو کس سیاق و سباق میں ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہودی حضرت عیسیٰ کو قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے. اللہ نے کہا کہ میں تمہیں اپنی طرف وصول کر لوں گا، ورافعک الیہ، اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں سے پاک کر دوں گا، بچا لوں گا.
تو اگر موت دے کے اپنی طرف اٹھانا تھا تو یہ جملہ تسلی کا ہوا؟ پھر بھائی ایک بندہ آپ کے پاس آیا, اس کے قریب کوئی دوسرا آیا اس کو قتل کرنے کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں بے فکر رہے, بے فکر رہ, میں تجھے اپنی طرف بلا لوں گا اور تجھے ان سے بچا لوں گا. آپ کہتے ہو کیسے بچا لو گے؟ بولتے موت دے کے, جب مر جاؤ گے تو بچ جاؤ گے ان سے. تو کہتے وہ بھی تو یہی کام کرنے آ رہے ہیں. اتنی بھی سینس نہیں ہے کس میں لمس یونیورسٹی کے پروفیسر میں اور لوگوں کو بیٹھ کر میڈیا پہ الو بنایا جا رہا ہے, اور ہمارے جو یونیورسٹیوں کا طبقہ ہے وہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اپنے بنیادی عقائد سے ہٹ رہے ہیں. اسلام میں جو بیسک عقائد ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ابھی ایک نئی فلم بھی آئی ہے مارکیٹ میں ان کی, وہ یہ آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ معراج پر نہیں گئے, خواب تھا وہ, اور اس کے لیے انہوں نے قرآن کا لفظ پکڑا ہے وما جعلنا الرؤیا التی, کہتے ہیں رؤیا خواب کو کہتے ہیں, رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں. رؤیا کے لغوی معنی خواب نہیں ہے, رؤیت دیکھنے کو کہتے ہیں, دیکھنے کو. یہ ہے نہیں رؤیت ہلال کمیٹی, ہلال دیکھنے کی کمیٹی. رؤیت کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے کو, جس کا اطلاق مطلق دیکھنے پر بھی ہوتا ہے اور خواب پر بھی ہوتا ہے. اب یہاں خواب مراد ہے یا حقیقت میں دیکھنا مراد ہے؟ تو یہ قرآن سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. دو آیتیں اس وقت سرسری, میں نے یعنی سرسری طور پر دو آیتیں آپ غور کریں گے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرسری غور سے ہی بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں, اور محترم مطالعہ کر کے بھی غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں. علم کا یہ حال ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محترم کے پاس مطالعے کی کمی نہیں ہے, جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت ان کو میڈیا پہ بٹھایا گیا ہے تاکہ صدیوں سے جو چیزیں مسلمانوں میں اتفاقی چلی آ رہی ہیں, جن میں کبھی دو رائے نہیں ہوئی, ان آراء میں اختلاف ڈالا جائے. یا اگر کوئی ضعیف قول کسی فقیہ نے کہہ دیا, مفسر نے کہہ دیا, جس کو امت نے مسترد کر دیا تھا, اس کو دوبارہ اٹھا کے امت میں فتنہ برپا کیا جائے. تو یہ جو قرآن نے کہا کہ نبی ہم نے آپ کو جو رؤیا دکھایا, یعنی جو چیز ہم نے آپ کو دکھائی, یعنی معراج, تو اس رؤیا کے لفظ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ خواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں آسمان پہ نہیں گئے, بلکہ کیا آیا تھا؟ خواب آیا تھا. تو اللہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ فتنۃ للناس, ہم نے اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا. آزمائش کیا؟ کچھ سن کے ایمان لائیں گے اور کچھ سن کے انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. خواب آزمائش بن سکتا ہے؟ نبی اگر بتاتے ہیں مجھے خواب آیا, تو کہتے خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے بھائی. خواب تو مصر کو بڑا زبردست آ گیا تھا, خواب تو فرعون کو بھی آیا تھا کہ میری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری سلطنت کو الٹ دے گا, اور سچا خواب تھا وہ. تو یہ خواب نہیں تھا. اگر خواب ہوتا تو اللہ اس کو اتنی بڑی آزمائش بولو نہ بتاتے. دوسری بات یہ, سورہ بنی اسرائیل جہاں سے شروع ہو رہی ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے عبد کو, اپنے بندے کو, لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں, پوری رات نہیں, اللیل نہیں ہے, اللیل ہوتا تو پوری رات, لیلن تنوین ہے. جو گرامر جانتے ہیں خوب سمجھتے ہیں کہ لیلن کا مطلب رات کا تھوڑا سا حصہ. پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. یہاں اللہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اپنی طاقت اور قدرت. جب بھی کوئی عجیب واقعہ ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. خواب میں آپ راکٹ میں بھی بیٹھ جائیں نا, پوری دنیا کی سیر کر لیں, صبح اٹھ کے آپ کہیں گے نا میں نے خواب میں آج دیکھا میں چاند پہ ہوں, آپ نہیں کہیں گے سبحان اللہ, یہ نہیں کہیں گے, آپ بولیں گے بھائی اس سے کیا, خواب میں تو پتہ نہیں. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں حقیقت میں چاند سے ہو کے آیا ہوں, سبحان اللہ. یا تو تم جھوٹ بول رہے ہو یا پھر کیا بھائی, سبحان اللہ. تو اللہ کہاں سے کلام کی ابتدا کر رہے ہیں؟ سبحان الذی, ہر عیب سے پاک ہے, یعنی اپنی طاقت اور قدرت بتا رہے ہیں. طاقت اور قدرت, کہ میری اتنی بڑی قدرت اور طاقت ہے کہ اپنے بندے کو میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گیا. اور رات کا تھوڑا سا حصہ اپنی طاقت اور قوت کو سمجھانے کے لیے. خواب کے لیے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں نے یہ کیا.
خواب میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو یا ساری رات ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ بتا رہے ہیں کہ پوری رات بھی نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے پیغمبر کو کہاں لے کر گیا ہوں؟ مسجد حرام تک.